صوبائی دارالحکومت لاہور میں آستانہ عالیہ سلسلہ ثنائی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام 29ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محفل سما کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت انٹرنیشنل روحانی اسکالر اور مالج پروفیسر ڈاکٹر رانا ثناء اللہ نے کی۔ اس روحانی وجدانی محفل پاک میں علماء اور مشائخ بھی کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں سید فریاد گیلانی اپنی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ روز الحمرا پنجابی کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آستانہ عالیہ سلسلہ ثنائی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ایک شاندار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محفل سما کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کی صدارت معروف عالمی روحانی اسکالر و روحانی معالج پروفیسر ڈاکٹر رانا ثناء اللہ نے کی، جبکہ اس تقریب کے منتظمین اعلیٰ صاحبزادہ رانا محمد نقیب اللہ ثنائی تھے۔ اس روحانی محفل کی میزبانی کے فرائض معروف مذہبی اسکالر پروفیسر نورید فاطمہ نے ادا کیے۔ روحانی محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تلاوت کلام پاک کا شرف قاری حفیظ محمد مبشر حسین کو حاصل ہوا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت محمد ظہیر عباس قادری بلالی نے حاصل کی۔ کہ مجھے عشق جو لگا ہے، مجھے عشق جو لگا ہے، ہاں مجھے عشق جو لگا ہے، یہ تیری ہی عطا ہے، مجھے عشق جو لگا ہے، مجھے عشق جو لگا ہے، یہ تیری ہی عطا ہے، مجھے عشق جو لگا ہے، یہ تیری ہی عطا ہے، مجھے عشق جو لگا ہے، یہ تیری ہی عطا ہے، میں کیسے مان جاؤں، میں کیسے مان جاؤں کہ تجھ سے خدا جدا ہے۔ استاد نصرت فتح علی خان کے شاگرد سائیں جعفر حسین خان قوال نے اپنے خوبصورت کلام اور قوالیوں سے سما باندھ دیا۔ سائیں جعفر حسین خان قوال کی قوالیاں سن کر تمام حاضرین جھومنے پر مجبور ہو گئے۔
शिफा कर रहा है कोई आपकी बरकत जो अल्लाह की सब पे शिफा कर रहा है। इस रूहानी विजदानी महफिल पाक के मेहमान खास में राना शुजात अली, राना मोहम्मद सफ्तर, राना अहमद अमान, राना ज़ाहिर दिलशाद, राना शहबाज अली, राना अहमदीन ज़िया, जूबी शाह और हिना नवीद अब्बासी शामिल थे। जबकि चेयरमैन कुल मसालिक के उलमा मशाइख बॉर्डर पाकिस्तान मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन बुखारी ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। तकरीब में आलमी व रूहानी स्कॉलर और मुआलिज प्रोफेसर राना सनाउल्लाह के मुरीदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि इस रूहानी महफिल में ख़वातीन भी कसीर तादाद में शरीक हुई। चेयरमैन कुल मसालिक के उलमा मशाइख बॉर्डर पाकिस्तान मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन बुखारी ने अपने खुताब में रूहानियत से शिफा और सूफीज़म पर रोशनी डाली। रूहानी महफिल से खिताब में उन्होंने बताया कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की पाक किताब कुरान पाक को समझ लेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा और ना ही वो किसी रूहानी व दुनियावी परेशानी का शिकार होगा। जिसको बैनुल-अक़वामी मीडिया पर देखें तो सिख बैठे हुए सामने नजर आते हैं, हिंदू बैठे सामने नजर आते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब से वाबस्ता अंग्रेज सामने बैठे नजर आते हैं। और इस हाल में भी मुझे मुख्तलिफ मज़ाहिब से वाबस्ता वो खूबसूरत बने इंसानियत के फूल नजर आते हैं जिन्हें खुदा ने लायके तकरीम कहते हुए कहा कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि आदम का हर बेटा लायके तकरीम है, आदम का हर बेटा लायके ताज़ीम है। और खूबसूरत तर्जुमा हादी ने किया था, उसने कहा था कि पहला सबक यही है किताब खुदा का, पहला सबक यही है किताब खुदा का। ये सारी मखलूक है कुंबा खुदा का, ये सारी मखलूक है कुंबा खुदा का। यहाँ मजहब की तफरीक नहीं की गई, मखलूक कहा गया। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और मैं अगर इससे निकलूं तो पहली आयत मैंने पढ़ी है हुवल अव्वलु वल आखिरु, दरवेश की तारीफ करने के बाद हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। मैं किसी आलिम से अगर तबसरा करना चाहूँ तो मुझे मुमकिन है उसमें देवबंदियत नजर आए, बरेलवियत नजर आए, सुन्नियत नजर आए, वहाबियत नजर आए, मगर इकबाल इन सारी कैदों से आज़ाद था। इकबाल अहमद साहब इन सारी कैदों से आज़ाद है। इकबाल इस आयत का तर्जुमा करता है कि निगाह इश्क व मस्ती में, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। आस्ताना आलिया सिलसिला सनाई इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम होने वाली इस रूहानी महफिल में आलमी रूहानी स्कॉलर और मौलिज प्रोफेसर राना सनाउल्लाह ने अपने मुरीदैन के लिए खसूसी दुआ की और इनको दरपेश दुनियावी और रूहानी मसाइल के हल के लिए रूहानी वज़ाइफ भी बताए। ऐ परवरदिगार, पाकिस्तान को हमेशा के लिए कायम दायम रख और इसमें बसने वाले तमाम मुसलमानों पे खसूसी अपना करम फरमा। जो जो इसमें रहते हैं, जो पाकिस्तान के हुक्मदार हैं परवरदिगार, उन्हें हर तरह से कामयाब व कामरान फरमा। जो बीमार हैं उन्हें हर तरह से शफायाबी फरमा। या दाफिल बलियात, तमाम के घर ज़मीनी आसमानी बलियात से महफूज फरमा दे। या खालिक के कायनात, जो जो जिस मर्ज में मुब्तला है, जो जो जायज़ हाजात लेके बैठा है, जायज़ सोचें लेके बैठा है, परवरदिगार उनकी तमाम पाकीज़ा सोचों को हर तरह से बेहतर फरमा, हर तरह पे उनसे करम फरमा। ज़हनी बीमारियाँ, जिस्मानी बीमारियाँ, रूहानी बीमारियाँ और दीगर किस्म के अमराज, नफ्सियाती अमराज, ए परवरदिगार तेरी बारगाह में तेरे पाक कलाम का वास्ता पेश करते हैं। तमाम को हर तरह से बेहतर फरमा, तमाम की मुश्किलों को आसानियों में बदल दे। ऐ रब्बे कायनात, तेरी बारगाह में जिन बच्चों के रिश्ते नातों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, परेशानियां हैं, उलझने हैं, उनके लिए अच्छे सबब पैदा फरमा। जो जो दिल के अंदर परवरदिगार सोच के आए, जो नेक हाजात लेके आए, तमाम के ख्यालात, जो नेक सोचों को हर तरह से पूरा फरमा। अपने पाक कलाम की तासीर अता फरमा। जो जो आफात व बलियात से जिनके घराने उनके ऊपर नजर बद की कैफियत है, या असरात बद की कैफियत है, या जादू टोनों के ऐसे असरात हैं वो जाते नहीं, ऐ परवरदिगार या वकील हो या वकील का वजीफा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से रहमत और करम रहेगा। ऐ परवरदिगार आलम, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलाद से नवाज। तो ऐसी सूरत में या अव्वल व आखिर हो, या अव्वल हो या आखिर हो, ये पढ़े, बहुत से फायदे इससे होंगे। ऐ परवरदिगार, ऐ दाफिल बलियात, जिनके घरों के अंदर बलियात हैं,
چیزیں نظر آتی ہیں، اثرات نظر آتے ہیں، اور کوئی ایسی آفات و بلیات جو ظاہر ہوتی ہیں، پروردگار ان کا بھی خاتمہ فرما، اور جو بیمار جیسی بھی بیماری میں ہے پروردگار ان کی بیماریوں سے انہیں شفا یابی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ روحانی محفل سے خطاب کرتے ہوئے عالمی روحانی اسکالر و مولج پروفیسر ڈاکٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد، ہمارا مشن قرآن پاک کے فیضان کو پریکٹیکلی بنی نوع انسان تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا میں ہم اپنے روحانی علم سے لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کئی لا علاج مریضوں کو بھی اپنے روحانی علم سے شفا یاب بنایا ہے۔ A1 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ جی ہمارا شعبہ ہے اسپریچول ہیلنگ، پریکٹیکل اسپریچولیٹی، قرآن کریم کی بلیسنگ کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے ذکر کی کیفیت لوگوں تک پہنچانا، جس طرح اللہ کا حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ کامیاب ہو جائے۔ اور اصل میں روحانیت اللہ کے ذکر کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ذکر سے ہی فیض و برکات جنریٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے شفا ملتی ہے، خیر ملتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعبہ روحانیت کا اگر اس کے اندر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس میں کلہم امراض، کیفیات جو انسانوں کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، ڈپریشن کی کیفیت چل رہی ہوتی ہے پرانے دور میں دیکھا جائے، 2300 سال قبل مسیح دیکھا جائے تو انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا میں دیکھا جائے، انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں دیکھا جائے تو اس کی تاریخ ملتی ہے، جادو ٹوڑے، اثرات، کیفیات۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ڈپریشن سے، ٹینشن سے، کیمیکل امبیلنس، آج کے دور میں، جدید دور میں جدید قسم کی امراض بھی آ گئی ہیں، کیفیات بھی آ گئے ہیں، تو ان کا علاج روحانی طور پہ بلیسنگ کے ذریعے، جس طرح کہ آقا علیہ السلام دم فرمایا کرتے تھے، حسنین کریمین کے دم فرماتے تھے، نظر بد کی کیفیت کسی کے اوپر ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز کسی کے اوپر محسوس ہوتی ہے کہ اسے اثرات بد کی کیفیات لوگوں کے اوپر طاری ہوتی ہیں، کئی قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، میڈیکلی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ عارضے چل رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے سائنز اینڈ سمٹمز اس کے اندر ہوتے ہیں۔ بہت سی کتابیں میں لکھی ہیں اس کے اوپر تاکہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ آیا وہ میڈیکلی ساری چیزیں ان کی صحیح ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان عارضوں میں چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ عارضے کیا ہیں، وہ کس طرح ہم ان عارضوں سے نکل سکتے ہیں، کس طرح سائیکولوجیکل سٹریس کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں، اپنے اندر بیٹھی جب کیفیات جو ہوتی ہیں، جو خیالات کی ایک بھرمار ہوتی ہے برین کے اوپر، اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جب اللہ کے کلام سے جڑتے ہیں، جب اس ذکر کی طرف لوگ رکھتے ہیں خواتین و حضرات، تو ان میں بہت سی بہتریاں آتی ہیں، اچھے ثمرات اس کے ملتے ہیں، اچھے اثرات ملتے ہیں، اور پازیٹیو انرجی انسان کے اندر داخل ہوتی ہے اور نیگیٹو انرجی ڈیلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے، ریموو ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمارا مقصد اصل میں صراط مستقیم پہ گامزن ہونا ہے، جس میں تفرقہ بازی بھی ختم ہو اور لوگوں کے اندر پیار محبت بڑھے، اور درویشوں فقیروں کا یہ خاصہ ہے، جتنے بھی دربار ہیں وہ ان کے اوپر جا کے دیکھیں، کسی نے کہا یہ ہوئی ساز جو آوے جاوے وہ نہیں کہ شہکائی ہو، اس نو اس میں اعظم آکھن یہ ہوئی پھیک لائی ہو، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اور فلاح کا رستہ اللہ کے ذکر کا رستہ ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ گامزن کرتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنا تزکیہ نفس ہی اصل میں سب کچھ ہے۔ جب آپ صراط مستقیم پہ گامزن ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے وابستگی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کی پہچان، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اصل میں یہ فیلڈ ہے تزکیہ نفس کا، اور بزرگان دین اولیاء کرام نے اس کو اپنایا اور بہت سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبلیغ اسلام کا اعلیٰ ترین ٹول اسپریچولیٹی، مسٹسزم ہے، اسپریچولیزم۔ تو یہ اللہ کے کلام کی تاثیر، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے، اور اس فیض کی بدولت جس طرح حضرت داتا گنج بخش علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ لوگ حاضری دیتے ہیں تو وہ بلیسنگ جو اللہ نے کا کلام انہوں نے پڑھا ہے، اس کلام کی تاثیر لوگوں کے اندر جیسے جیسے اس کی صلاحیت ہوتی ہے، جیسے جا کے وظائف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور بہت سا ڈپریشن، ٹینشن وہ ریموو ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام فیض و برکات کا سرچشمہ بھی ہے، اور بنی نوع انسان کی خیر کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دی جائے، اچھے کاموں کی طرف دعوت دی جائے، اور
ہر قسم کی تفرقہ بازی سے بھی پاک کیا جائے، اور اسلام کی اصل دین اسلام ہے، سلامتی کا دین، پیس آف مائنڈ، اور ہر جگہ اس پیس کی دعوت دی جائے تاکہ لوگ آپس میں گھل مل کے اسلامی اقدار کو فالو کر سکیں۔